بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے شہری زندگی کے مسائل۔ آج شہری زندگی مسائل کے تانوں بانوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ صبح سے شام تک بیسیوں ایسے مسائل ہیں جن سے شہریوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کا جائزہ لیں تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی جب نلکا کھولا جائے تو پانی ندارد، بچے اسکول جانے کے لیے پریشان اور والدین اپنے دفتروں میں جانے کے لیے مضطرب میں زوات اور توئیں آئے گا۔ اڑوس پڑوس میں نظر ڈالیے تو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں۔ جن گھروں میں پانی کے ذخیرے موجود ہیں ادھر کا رخ کیجیے تو ایک کھرا جواب سن لیجیے۔ صاحب ہم مجبور ہیں، آپ کو پانی دے دیں تو اپنے باغیچے کے لیے کہاں مارے پھریں۔ چاروں ناچار آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر سرکاری نلکے کا رخ کیا تو زمین دوز نلکے میں سوئی کے ناکے کی طرح پانی ٹپک رہا ہے اور پانی کے طلبگاروں کی قطار اتنی طویل کہ باری آتے آتے سارا پروگرام ہی درہم برہم ہو جائیں۔ پھر بھی اس کے سوا چارہ نہیں کہ امیدواروں کی قطار میں جا کھڑے ہوں۔ دیر کی گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے الجھنا اور ادھورا ناشتہ کیے اپنی منزل کی طرف چل پڑنا گویا ہر گھر کا معمول ہے۔ ناشتہ ہو بھی تو کیسے، دودھ پانی کی طرح، نہ دودھ کا مزہ نہ چائے کا ذائقہ۔ گرمی کے دنوں میں لسی پینا چاہیے تو بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہاں پانی حاصل کرنے کے لیے پانی کی قطار میں جا کھڑے ہوں یا دہی حاصل کرنے کے لیے دہی کی قطار میں لگ جائیں۔ دہی کا اچھا برا ہونا تو جدا بات ہے، پراٹھے کی لذت سے بچے آشنا ہیں۔ ماؤں کو خود اپنی اپنی نوکریوں پر پہنچنے کی جلدی ہے، وہ دل جمعی سے ناشتہ تیار کرنے سے قاصر ہیں۔ آٹا اس قدر ناقص کہ پہلے سے گوندھ کر رکھنا بھی ممکن نہیں۔ گھر سے قدم نکالتے ہی گوناگوں مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ بس اسٹاپ پر قطاروں کا لامتناہی سلسلہ، رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے مزاج ہی نہیں ملتے، مقررہ نرخوں پر چلنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں، دو گنے اور چوگنے دام کوئی ایک دن کا سوال ہو تو دے بھی دیے جائیں۔ چاروں ناچار بچے بڑے بوڑھے سب بس کی قطار میں حسرت کی تصویر بنے کھڑے ہیں۔ جو چڑھ سکے انہیں قابل رشک نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جب اپنی باری آتی ہے تو راز کھلتا ہے کہ یہ تو ایک اور آزمائش ہے۔ وہ دکم پیل کے پناہ بخدا، چھینا جھپٹی کا عجب عالم ہے، منہ سے وہ پھول جھڑ رہے ہیں کہ تہذیب یافتہ قوم کے فرد نظر ہی نہیں آتے۔ ظاہری اور باطنی حلیہ بگاڑے یہ لوگ پہچانے بھی نہیں جاتے۔ بچے بستوں کے بوجھ سے ہلکان، نہ انہیں کہیں رکھ سکتے ہیں نہ خود ہی کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسکول دیر سے پہنچنے پر استاد کی جھڑکیاں کھانا، سزا کے طور پر مزید گھنٹہ بھر جماعت سے باہر کھڑے رہنا بچوں کی زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ ان حالات میں بچے جب جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک نئے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ جماعت میں تل دھرنے کو جگہ نہیں، کسی کونے کھدرے میں یا کھڑکی میں جگہ مل جائے تو بڑے نصیب۔ اس ساری کشمکش میں دلچسپی اور تازگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ باقی رہا سہا شوق استاد کے غیر متعلق رویے کی نظر ہو جاتا ہے۔ 100-125 کی جماعت میں وہ اپنے ہی شاگردوں سے ناآشنا ہے۔ چھٹی کے وقفے میں پانی پینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنا، طلباء کے سمندر میں سے کینٹین تک نہ پہنچ سکنے کی سبب اسکول سے باہر مضر صحت اشیاء دگنے داموں خریدنا، آئے دن کی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر بیمار پڑ کر دونوں دنوں اسکول سے غیر حاضر رہنا ایک اور ہی مسئلہ ہے۔ دفتروں میں خواتین و مرد حضرات پہنچتے بات کو ہیں اور ان کی جواب طلبی کے پرزے پہلے درے ہوتے ہیں۔ رہا سہا موڈ بگڑ جاتا ہے، طبیعت مکدر ہو جاتی ہے اور بہانوں کا کوٹا بھی مہینے کے خاتمے سے پہلے ہی تمام ہو جاتا ہے۔ جس کشمکش سے دفتر پہنچتے ہیں اور اس سے نکلنے اور دوبارہ اسی کشمکش کو دہرانے کے لیے ایک نیا حوصلہ پیدا کرنا بجائے خود ایک چیلنج ہے۔ کام کا سارا وقت انہی جھمیلوں میں گزر جاتا ہے اور کسی منصوبہ بندی کے تحت کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا۔ ہر روز آج کا کام کل پر ڈال کر دل کو یہی تسلی دی جاتی ہے کہ کل صحیح، اور یہ کل نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ راستے کی انہی تمام باتوں کو دہراتے ہوئے جب دفتر سے گھر پہنچتے ہیں تو آئے دن ڈاک میں خاندان کے کسی نہ کسی بچے کی پیدائش یا شادی بیاہ کی اطلاع ملتی ہے جس میں شمولیت بن کوئی چارہ ہی نہیں۔ مہینے بھر کا بجٹ بری طرح متاثر ہوتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہر آنے والا کل نئے مسئلوں کے سلسلے کی ایک کڑی ثابت ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، وسائل سمٹ رہے ہیں، یوں تو کہنے کو شہر بجلی، گیس اور پانی کی سہولتوں سے ہمکنار ہیں، لیکن بہنگم بڑھتی ہوئی آبادی کی افریت نے تمام سہولتیں سلب کر لی ہیں۔ گھر گھر نلکے ہیں، پانی نہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے بچوں کی امتحانی تیاری میں رخنے ڈالے ہیں۔
دوسری طرف باہر سے تھکی ہاری لوٹنے والی خاتون خانہ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ گیس بھی گھنٹوں کے لیے بند ہے، پکائے تو کیوں کر؟ پھر ترا یہ ہے کہ گیس، بجلی اور پانی کے بے اندازہ بلوں کی ہر ماہ ادائیگی، وہی قطار در قطار کھڑے رہنا۔ دنیا امید پر قائم ہے، بلوں کی ادائیگی نہ ہوگی تو موہوم سی آہٹ بھی ٹوٹ جائے گی۔ شہروں کے فاصلوں نے تو دلوں میں بھی دوری پیدا کر دی ہے، کسی کے دکھ سکھ میں کوئی شریک نہیں، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کی خبر نہیں۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان نے شہروں میں جگہ جگہ کچی آبادیوں کی صورت اختیار کر لی ہے، جنہوں نے صحت و صفائی کا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ چوریوں کی وارداتوں میں اضافے کا بھی باعث ہیں۔ ادھر تنگ و تاریک فلیٹوں میں رہنے والے بچوں کو کھیل کود کے مواقع نہیں، ناقص غذا، دھواں اور غبار آلود فضا نے بچوں کی صحت کو بھی متاثر کیا ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں تک رسائی ممکن نہیں، والدین مجبوری کے عالم میں پرائیویٹ ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں اور ان کی منہ مانگی فیس ادا کر کے سوچتے ہیں کہ کیا یہی پیسہ بچوں کے کھانے کھلانے پر خرچ نہ ہوتا۔ ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑنے یا اسکول میں داخلے کا سوال ہو، جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ ادھر کرائے کے مکانوں میں رہنے والے ہر دم اس فکر میں ہلکان کہ جانے کس دن مالک مکان گھر خالی کروا لے۔ مکان جیسا بھی ہے، سر چھپانے کی جگہ تو ہے، کل کو یہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ بچوں کو پڑھانا لکھانا بھی عذاب، اور اگر پڑھ لکھ جائیں تو روزگار کے مواقع ناپید۔ ہمارے بڑھتے ہوئے معیار زندگی کا جنجال الگ، نمود و نمائش کے ہنگامے جدا۔ غرض شہری زندگی کیا ہے؟ الجھنوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، یا کشمکش کی انمٹ داستان، اور اگر شہری یہ محسوس کریں تو غلط بھی نہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔